قیامت کے دن کو یاد کرنے کا ہے۔ اس قدر عجیب ہے کہ جس دن ہمیں موت کو یاد کرنا ہے، قبر کو یاد کرنا ہے، برزخ کو یاد کرنا ہے، یوم حشر کو یاد کرنا ہے، یوم تبلی السرائر، جس دن ہمارے باطن ظاہر ہو جائیں گے، اسے یاد کرنا ہے۔ بہت سارے قرآن اٹھائے جائیں گے، اس دن کو یاد کرنا ہے۔ بہت سارے افراد قیامت کے دن سختیوں کو برداشت نہ کر سکیں گے، بہت سارے لوگ جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے۔ روز جمعہ وہ دن ہے کہ اس دن خوف قیامت، فزع اکبر، عظیم وحشت کا دن اکثر انسانوں کے لیے اس دن کو یاد کرنا ہے، اس دن کو یاد کرنے کا دن ہے، یعنی روز محاسبہ ہے۔ اپنا حساب کریں کہ آنے والے قیامت میں میرا کیا حساب کتاب ہے، کیا ہوگا، کیا ہوگا اس دن۔ یوم الجمعہ یوم یتخفف فیہ الہول شدت القیامہ، ہول قیامت، شدت قیامت، والفزع الاکبر، عظیم وحشت کا دن، یاد کرنے کا دن ہے اس دن۔ تو عجیب ہے کہ جس دن ہمیں قبر و برزخ و جہنم اور عذاب جہنم اور قیامت کے دن کی سختیوں کو، برزخ کی سختیوں کو یاد کرنا ہے، اس دن ہم چند ساعتوں کی، چند گھنٹوں کی تفریح کے لیے، دل خوشی کے لیے جمعے کے دن کو گزار دیں کسی ایسی جگہ جہاں اللہ والعلم کے سوا کچھ نہ ہو۔ جمعہ تفریح کا دن نہیں ہے، مادی تفریح کے لیے روز جمعہ کا انتخاب ٹھیک نہیں ہے۔ روز جمعہ اپنی آخرت کے لیے انتخاب کریں، روز جمعہ قیامت کو یاد کریں، روز جمعہ اپنی سکرات الموت کو یاد کریں، جان کہیں کی سختی کو یاد کریں، قبر کی تاریکی کو یاد کریں۔ وہ دن ہے بہت عظیم دن، اور پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اس دن فزع اکبر سے خوف آنے کا دن ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا ما من ملک مقرب ولا سماء ولا ارض ولا ریاح ولا جبال ولا شجر، کوئی ملک مقرب ہو، نہ آسمان نہ زمین، آسمان ہو یا زمین، ہوا ہو یا پہاڑ یا درخت، جو بھی ہو، الا وهو يشفق وهو مشفق من يوم الجمعة ان تقوم الساعة، اس دن آسمان، زمین، فرشتے، جران پران، سب فرشتے، جن و انس اس دن وحشت میں ہوتے ہیں، خوف میں ہوتے ہیں کہ شاید جمعے کے دن قیامت ہو جائے۔ جو لوگ آگاہ ہیں، جو لوگ باشعور ہیں قیامت کے سلسلے میں، جو لوگ غافل نہیں ہیں، وہ لوگ روز جمعہ قیامت کا انتظار کرتے ہیں، وہ لوگ خائف ہوتے ہیں، وحشت زدہ رہتے ہیں کہ شاید آج قیامت ہو جائے۔ یہ روز جمعہ نہ صرف روز ظہور ہے بلکہ روز قیامت بھی ہے۔ یہ حدیث ہمارے جو ہے عظیم منابع روایت میں ایک حدیث موجود ہے وسائل شیعہ میں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ تقوم الساعہ
یوم الجمعہ، قیامت کا دن وقع ہوگا، قیامت رونما ہوگی جمعہ کے دن بین صلاۃ الظہر والعصر، ظہر اور عصر کے درمیان۔ تو اگر روز جمعہ ہو اور زوال کا وقت ہو، نماز ظہر کا وقت ہو اور اس کے بعد نماز عصر کا وقت، ہمیں اس کا قیامت کو یاد کرنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ آج قیامت کا دن ظہر عصر کے درمیان اگر قیامت آ جائے کیا؟ اپنا محاسبہ کیا کسی نے، اپنی عمر کا حساب، گھنٹوں کا حساب، ہفتوں کا حساب، مہینوں کا حساب، کیا پایا ہے کیا کھویا ہے، کیا کارکردگی ہے کہ اسے لے کر خدا کی بارگاہ میں جانا، کیا لے کر جانا۔ اگر دست خالی ہے تو یہ دن زادرہ مہیا کرنے کا دن ہے۔ روز جمعہ فرشتگان مقرب قیامت کو یاد کرتے ہیں اور بے شک خوف زدہ رہتے ہیں کہ کہیں قیامت، اور اسی طرح کو شکر قیامت کے منتظر، اور پیغمبر صاحب نے فرمایا قیامت روز جمعہ کا دن، جمعہ کے دن قیامت ہوگی، ظہر عصر کے دن۔ اور حضرت آبا امام زمان اجل اللہ تعالی ان کے ظہور کے حوالے سے بھی ایسی روایات موجود ہیں۔ یہ آبا امام جعفر الصادق علیہ السلام ان کی روایت ہے، وَيَخْرُجُ قَائِمُنَا أَهْلِ الْبَيْتِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، آبا امام زمان کا ظہور ہوگا جمعہ کے دن، وَتَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، اور قیامت کا دن بھی روز جمعہ۔ روز جمعہ کی یہ اہمیت ہے، اس قدر اہمیت، اور ہم اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں دیکھتے ہیں یہ دن زندہ نہیں ہے۔ عام دنوں میں اور روز جمعہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ افسوس ہے کہ ہم روز جمعہ مہیا نہیں ہوتے، آمادہ نہیں ہوتے عبادات کے لیے، استغفار کے لیے، دعاؤں کے لیے۔ تو کس قدر مناسبتیں ہیں روز جمعہ کے حوالے سے، اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں بہت ساری چیزیں عرض کی ہیں۔ اگر قیامت کی مناسبت کو دیکھیں، روز جمعہ ہمیں کس طرح تیاری کرنی چاہیے۔ اگر لوگوں کے حقوق خالی ہیں، اگر ہماری گردنوں پہ حقوق الناس ہیں، تو روز جمعہ قیامت کو یاد کریں اور جائیں لوگوں سے لوگوں کے حقوق ادا کریں یا ان سے رضایت دے دیں۔ روز جمعہ اگر قیامت کے حوالے سے آپ روز جمعہ کو اگر زندہ رکھنا چاہیں تو اپنی قضاء عبادتوں کے سلسلے میں کتنے واجبات ہم سے چھوٹے ہیں حساب کریں، کتنے محرمات انجام پائے ہیں انہیں یاد کریں اور اپنا محاسبہ کریں، حساب و کتاب درست کریں۔ کیا قیامت کو یاد کر کے انسان کو ایک بار یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کیا میں نے جو کچھ مجھے اسلامی آداب و احکام سیکھنا چاہیے سیکھا ہے؟ کیا میری عبادتیں جنہیں میں عبادات سمجھ کے انجام دیتا ہوں درست ہیں یا نہیں؟ ہماری اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جنہیں خود نہیں معلوم کہ
ان کی عبادتیں احکام شرعیہ کے حوالے سے صحیح ہیں یا نہیں معلوم. یہ خود ایک مشکل ہے. تو جیسا کہ احادیث میں آیا ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہے افسوس ہے اس مسلمان کے لیے جو ہفتے میں ایک دن دین شناسی کے لیے اور احکام دین سیکھنے کے لیے وقف نہ کریں، اور اس میں بھی جمعہ کا دن کہا گیا ہے. تو بہترین دن ہے کہ ہم اپنے وظائف دینی کے سلسلے میں روز جمعہ کو جو ہے احکام کے سلسلے میں، ایمانیات کے سلسلے میں، عقائد کے سلسلے میں گفتگو کے لیے وقف کریں. اگر روز جمعہ کو آقا امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے اور ظہور کے حوالے سے اگر دیکھیں تو ہمیں کس قدر تیاری کرنی چاہیے کہ ممکن ہے کسی جمعہ کے دن اگر امام زمان کا ظہور ہو جائے اور ہم پیچھے رہ جائیں، ہم اس قابل نہ ہوں کہ ان کے سامنے جا سکیں. اگر ہم ان کے لیے قابل قبول نہ ہوں، اگر ہمارے ہاتھ خالی ہم نے کچھ نہ کیا ان کے ظہور کے لیے، تعجیل ظہور کے لیے اگر کچھ نہ کیا، ان کے ظہور کے لیے افراد سازی کے حوالے سے، معاشرہ سازی کے حوالے سے زمینہ سازی جو کرنی تھی نہیں کیا، بس خالی ہیں، تو کس طرح روبرو ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم پاک نہ ہوں تو ان کے سامنے نہیں جا سکتے. اس حوالے سے اور بھی بہت ساری مناسبتیں ہیں روز جمعہ کے حوالے سے. تو کسی طرح بھی مناسب نہیں کہ جمعہ ایک شب جمعہ اور روز جمعہ کو ہم ضائع کر دیں. تو آپ کے حوالے سے عرض کیا، گزشتگان ہمارے اموات کے حوالے سے روز جمعہ شب جمعہ مہم ہے، انہیں یاد کرنے کے حوالے سے، صدقات و خیرات وغیرہ کے حوالے سے. اور آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ لوگوں کی خدمات، جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی خدمات، اس حوالے سے بھی روز جمعہ مہم ہے. بہت ساری باتیں ہم تک اہل بیت اللہ نے بہت ساری باتیں بتا دی ہیں کہ لہذا یہ ہے کہ کوشش کریں ہم شب جمعہ کو اور روز جمعہ کو زندہ کریں.